صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. یہ قرآن مجید کو اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر آسان کیا ہے. قرآن آسان ہے مگر بذات خود نہیں، نبی کریم کی زبان پر آسان. یہ جو لوگوں کے ہاں بڑا مشہور ہے، ایک خاص طبقہ ہے مسلمانوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں ایک خاص طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ تمہارے سامنے آئے تو سب سے پہلے قرآن میں دیکھو، اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث میں دیکھو. یہ فکر مقلدین کی پیدا کردہ ہے، شریعت کی یہ فکر ہی نہیں ہے کہ پہلے قرآن میں دیکھو، قرآن میں نہ ملے تب حدیث کی طرف رجوع کرو. قرآن اور حدیث حجت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں رکھتے باہر. جو حیثیت قرآن پاک کی ہے اسلامی ماخذ میں، وہی حیثیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے اسلامی ماخذ میں. فرق صرف یہ ہے قرآن مجید الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور بات بھی اللہ کی ہے. رسول اللہ نے اس میں کچھ شامل نہیں کیا. جو الفاظ اللہ نے اتارے من و عن وہی الفاظ سنا دیے. الفاظ بھی اللہ کے، بات بھی اللہ کی. حدیث میں بات اللہ کی ہے لیکن جو الفاظ کی تزیین و آرائش ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ہے. اللہ کی بات کو آپ نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا. یہ بنیادی فرق ہے. حجت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک عورت فوت ہوئی اور پورے علاقے میں، جیسے آپ کا یہ علاقہ ہے، جب خواتین فوت ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ خواتین ہوتی ہیں جو غسل دیتی ہیں. تو اس علاقے اور محلے میں بھی ایک ہی عورت تھی کہ جو بھی خاتون فوت ہوتی وہ لوگ اسی کو بلا کے لاتے، وہ غسل دیتی. ہر عورت غسل نہیں دیتی، تیار بھی نہیں ہوتی. ویسے بھی عورتیں بڑے کمزور دل کی ہوتی ہیں، وہ میت کو دیکھنے بھی نہیں جاتی. وہ یہ ڈرتی ہیں کہ اسرائیل یہیں کہیں آس پاس ہوگا، اگر ہم جائیں گی تو وہ ہمیں بھی دیکھ لے گا، اگلے دن ہمارے گھر میں آ جائے گا. تو وہ اس ڈر کے مارے عورتیں جاتی ہی نہیں. ایک ہی عورت تھی جو نہلاتی تھی میتوں کو، یعنی خاتون میتوں کو. اتفاق سے جب اس محلے کی ایک عورت فوت ہوئی اور اس کے پاس گئے لوگ اسے بلانے کے لیے، تو اس نے کہا بھائی میں تو حالت حیض میں ہوں، آپ علماء سے مسئلہ پوچھ لو کہ اگر میں نہلا سکتی ہوں تو میں آ جاتی ہوں، اور اگر نہیں نہلا سکتی، چونکہ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ یہ ناپاکی کی حالت. ہمارے ہاں جو تصور ہے یہ حکمی پلیدی اور اس کا کوئی فرق نہیں رکھتے، بس یہ ناپاکی کی حالت ہے. اب وہ کوئی بھی اچھا کام، اس طرح کا جو پاک کام ہو وہ نہیں کر سکتے. مسئلہ پوچھا گیا، ایک مسجد والے سے پوچھا، اس نے کہا نہلا سکتی. کسی نے پوچھا دلیل، تو اس نے کہا بس نہلا سکتی، دلیل کوئی نہیں. دوسری مسجد میں گئے، اس سے پوچھا، اس نے کہا نہیں نہلا سکتی چونکہ ناپاکی کی حالت. دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں ہے، بس ناپاکی کی حالت ہے لہذا نہیں نہلا سکتی. اسی کشمکش میں ظہر کا وقت ہو گیا، یعنی صبح کی وہ عورت فوت ہوئی ہے، نہلانے کا مسئلہ بنا ہوا ہے،
اور ظہر کا وقت آ گیا، لوگ مسجد میں جمع ہوئے، امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ بھی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے کہا حضرت بڑی پریشانی ہے، میت رکھی ہوئی ہے، آپ مسئلہ بتائیے کہ غاسلہ جو ہے، جو میت کو غسل دیتی ہے، وہ ایک ہے پورے محلے میں اور کوئی جانتا نہیں ہے، اور وہ حالت حیض میں ہے، آیا وہ غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے سوال سنتے ہی کہا کہ دے سکتی، سوال سنتے ہی کہا کہ دے سکتی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت دلیل؟ یہ جو بار بار ہر جگہ دلیل پوچھی جا رہی ہے، یہ مزاج اللہ نے صرف اہل حدیث کو عطا کیا۔ پوری دنیا میں ایک بچہ بھی کھڑے ہو کر پوچھے گا حضرت آپ نے جو یہ بات کی ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ اتنی بڑی خوبی ہے جس کا اللہ نے صرف اہل حدیث کو مالک بنایا ہے، الحمدللہ۔ اس پر جتنا شکر کریں کم ہے، لیکن بعض اہل حدیث اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اسے مذاق بنا لیتے ہیں۔ علماء سے پوچھتے ہیں ضرورت کے لیے نہیں، علماء کا امتحان لینے کے لیے، علماء کا امتحان لینے کے لیے۔ اور امتحان کون لیتے ہیں؟ جوہلا علماء کا امتحان لیتے ہیں۔ کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں، آپ امام رکھے مسجد میں، خطیب رکھے مسجد میں، وہ آپ کی ڈگریاں، آپ کی سندے نہیں دیکھیں گے، آپ کو نماز پڑھوائیں گے، اور پیچھے کوئی مصر کے قاری نہیں کھڑے ہوں گے، وہی نمازی، پان والا ہے، سگریٹ والا ہے، بیڑی والا ہے، نسوار والا ہے، وہ سارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ سلام پھرنے کے بعد بتائیں گے آیا یہ امام اس قابل ہے کہ نہیں، اسے رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ یہ المیہ ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ خطیب بھی رکھا جائے گا، اسے سندے ڈگریاں نہیں دیکھی جائیں گی، منبر پہ کھڑا کیا جائے گا، سنا جائے گا، سننے کے بعد انتظامیہ فیصلہ کرے گی۔ وہ انتظامیہ علماء کی کمیٹی پر مشتمل نہیں ہے، وہ یہی کاروباری لوگ ہیں، وہ فیصلہ کرے گی اس نے سبزام کے شعر پڑھے کہ نہیں پڑھے، کوئی لطیفہ سنایا کہ نہیں سنایا، خطبے میں کوئی ایک دفعہ ہنسایا بھی کہ نہیں ہنسایا۔ یہ معیار ہے ہمارا، یہ ہمارا معیار ہے۔ پھر وہ فیصلہ کریں گے اس کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے۔ اللہ کے بندو، اس اندھیرے سے باہر نکلو، علماء کا کام علماء کو کرنے دو، جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ آپ کریں۔ آپ علماء کی سرپرستی کریں، ان کی ضرورتیں پوری کریں، ادارے کی ضرورتیں پوری کریں، تعمیراتی ضرورتیں پوری کریں، طلباء کے اخراجات پورے کریں۔ نظام کیسے چلانا ہے، استاد کون سا رکھنا ہے، نصاب کون سا مقرر کرنا ہے، یہ آپ علماء پہ چھوڑ دیں۔ ہمارے ادارے ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ہم نے باغ ڈور، اب جیسے مثال کے طور پر اب جو حکومت چل رہی ہے کس طرح چل رہی ہے، جو لانے والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، ووٹ دینے والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اس لیے کہ اس بندے کو کرکٹ کے سوا کچھ بھی نہیں آتا۔ اب اس سے آپ پوچھیں کہ میں گردے کا آپریشن کہاں سے کرواؤں، تو کرکٹ کے کھلاڑی کو کیا پتا کہ گردے کا آپریشن کہاں سے کرانا ہے۔ امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی وہ عورت غسل دے سکتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت دلیل؟ انہوں نے جھٹ سے کہا کوئی قرآنی آیت تلاش کرنے کی نوبت نہیں آئی، بس جو ذہن میں دلیل آئی انہوں نے کہا جی بخاری کی وہ روایت اس کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے کھڑے ہوئے اور جائے نماز گھر میں رکھی تھی اور حضرت عائشہ کے قریب تھی۔ حضرت عائشہ سے کہا عائشہ وہ جائے نماز مجھے پکڑا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں تو حالت حیض میں ہوں، میں جائے نماز کو کیسے ہاتھ لگا سکتی ہوں؟ گویا میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں، جائے نماز تو پاک کپڑا ہے، اس پہ آپ نماز پڑھیں گے، میں اسے کیسے ہاتھ لگا سکتی ہوں؟
آپ نے فرمایا عائشہ مجھے اٹھا دے، ان حیضہ تھا کہ لیست فی یدی، حیض کو تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے، اٹھا دے مجھے۔ اب یہ کوئی تکلف نہیں کیا کہ پہلے میں رک کر قرآن میں تلاش کروں۔ وہ بات اگر قرآن بھی تو نبی کی زبان سے آیا ہے نا، اور حدیث بھی نبی کی زبان سے آئی ہے، آپ کیوں فرق کرتے ہیں کہ یہ قرآن والی بات تو نبی کی اعلیٰ ہے اور یہ جو حدیث والی بات نبی نے کہی ہے نا یہ اتنے پائے کی نہیں ہے؟ یہ آپ کون ہیں یہ امتیاز کرنے والے؟ ایک ہی ہستی کی زبان سے دو باتوں میں فرق کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اللہ نے جہاں قرآن جیسا دستور دیا وہاں ہمیں رسول اللہ جیسا استاذ بھی دیا، اور جب ہم اس قرآن کو اس نبی اس استاد کی زبان سے سمجھیں گے پھر قرآن ہمارے لیے آسان ہے۔ اگر نبی کو چھوڑ کر نبی کو جدا کر کے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، غلام احمد پرویز تو بن جائیں گے لیکن ہم مسلمان نہیں بن سکتے۔ مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے آپ ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھیں۔